محرم کے مہینے میں عاشورہ کا جو دن ہے یعنی 10 محرم، اور یہ عاشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عاشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ قریش میں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رائج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے اور جس کی مرضی نہ رکھے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، ہجرت سے پہلے بھی صحابہ یہ روزہ رکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ان سے کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، تو انہوں نے کہا ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ اللہ کا دن ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے دن ہیں ان کو ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس دن کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے۔ تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو اور ہم اسی دین کی کنٹینیویشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ تمہارے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو، کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ کو تو مانتے تھے، یہودی تو پارٹیکولر مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 دونوں کو روزے رکھے جائیں گے، تو تب یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور عاشورہ کے روزے کا پرفیکٹ ثواب ہوگا۔